لڑکیوں اپنی 5 چیزیں کبھی کسی کو مت دکھانا ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، ایک حافظ قرآن لڑکی کو دردناک عذاب کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ وہ بڑی بے پرواہی کے ساتھ اپنی 5 چیزیں کسی غیر مرد کو دکھانے کی عادی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا اور اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ میری پیاری بہنوں، دنیا میں کچھ بھی کر لینا، لیکن اپنی ان 5 قیمتی چیزوں کو غیر محرم مردوں کے سامنے ہرگز ظاہر نہ کرنا، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی خوبصورت باتوں سے بہکائے یا تمہارے دل کو قابو میں لینے کی بہت زیادہ کوشش کرے۔ پھر بھی یاد رکھنا، اگر تم نے ان حدود کو توڑا تو پچھتاوے کا بوجھ ساری زندگی تم پر چھا جائے گا۔ چاہے کوئی تمہیں خوش کرنے کے لیے ستارے توڑ لائے، تمہارے قدموں میں دنیا بھر کی تمام نعمتیں رکھ دے، پھر بھی ان قیمتی چیزوں کو کسی غیر محرم مرد کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ یہ دنیا ظاہری طور پر تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن اندر ہی اندر وہ تمہاری عزت پر انگلیاں اٹھائے گی۔ اگر تم اپنی حدود کو نظر انداز کرو گی تو تمہارے فیصلے پر ہر کوئی تمہیں مورد الزام ٹھہرائے گا اور پھر یہ معاشرہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو، عورت کی عزت اور وقار اس کا سب سے بڑا قیمتی زیور ہے۔ ایک بار عزت پر آنچ آ جائے تو زندگی کی تمام خوشیاں اور تمام سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی عزت کو ایسے محفوظ رکھو جیسے کوئی قیمتی خزانہ ہو، جیسے ہیرے کو رکھا جاتا ہے۔ ہیرے کو سونے کی نسبت زیادہ قیمتی طریقے سے رکھا جاتا ہے، زیادہ چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح تم اپنی عزت کو محفوظ کر کے رکھو، کیونکہ جو چیز ایک بار کھو جائے وہ دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی، اور اگر عزت پر ذرا سی بھی دھول آ جائے تو یہ دنیا اسے کبھی نہیں بھولتی۔ لوگ تماشائی ہیں اور تمہارے غلط فیصلے کو تماشا بنا کر تمہیں شرمندہ کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک عظیم مقام عطا کیا ہے اور اس کے جسم کی کچھ چیزوں کو مخصوص طور پر چھپانے کا حکم دیا ہے۔ ان چیزوں کو صرف تمہارا شوہر دیکھ سکتا ہے اور غیر محرم مردوں سے انہیں چھپانا تم پر بہت بڑا فرض ہے۔ اگر تم نے ان چیزوں کو غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر کیا تو یہ نہ صرف اللہ کی نافرمانی ہوگی بلکہ یہ تمہارے کردار اور وقار کو بھی مجروح کرے گا۔ پیاری بہنوں، یاد رکھو کہ وہ 5 قیمتی چیزیں جنہیں کسی غیر محرم مرد کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، یہ تمہاری پاکیزگی اور عزت کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ ان کی حفاظت میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، اور اگر غفلت برتی گئی تو نہ صرف دنیا تمہیں نیچا دکھائے گی بلکہ تمہارے گناہ آخرت میں عذاب کا سبب بنیں گے۔ لوگ تمہیں تمہارے غلط فیصلے پر بار بار شرمندہ کریں گے اور تمہیں اپنی غلطیوں کی یاد دہانی کرواتے رہیں گے۔ اب غور سے سنو، وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ کون سی ہیں؟ یہ وہ قیمتی چیزیں ہیں جنہیں صرف تمہارے شوہر کا حق ہے کہ وہ دیکھے، لیکن کسی غیر محرم مرد سے ان کو چھپانا لازم ہے۔ پیاری بہنوں، ایک عورت روتی ہوئی حضرت حکیم لقمان کے در پر آئی۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور دکھ کے گہرے اثرات تھے، جیسے وہ اپنے اندر کا سارا درد سمیٹ کر آئی ہو۔ حضرت حکیم لقمان نے اس کی حالت کو باغور دیکھا اور اپنے نرم لہجے میں کہا، اے عورت، تیری اس پریشانی کا سبب کیا ہے؟ یہ آنسو، یہ غم کیوں تیرے دل کو زخمی کیے جا رہے ہیں؟ اپنا حال سنا، شاید میں تجھے کوئی مشورہ دے سکوں۔ عورت نے لرزتی آواز اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ جواب دیا، اے حضرت، میں ایک برباد عورت ہوں۔ میں برباد ہو چکی ہوں، میں ٹوٹ چکی ہوں، میرے وجود کی عزت خاک میں مل گئی ہے، معاشرے نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں رہی، یہاں تک کہ میرے شوہر کی نگاہوں میں بھی میری کوئی وقت باقی نہیں۔ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے گھٹیا القابات سے نوازتے ہیں،
اور میری طرف ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے میں کوئی بے قیمت شے ہوں، میری کوئی قیمت ہی نہیں ہے، میں کوئی قیمتی چیز نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حضرت حکیم لقمان نے اس کی حالت پر بہت افسوس کیا اور دھیرے سے کہا، مجھے لگتا ہے تم نے اپنی وہ قیمتی چیزیں جنہیں اللہ نے تیری عزت اور وقار کے لیے مخصوص کیا تھا غیروں کے سامنے ظاہر کی ہیں۔ اے عورت، مجھے لگتا ہے کہ تو نے اپنی 5 قیمتی چیزیں غیر محرم مردوں کو دکھائی ہیں۔ بس ان 5 قیمتی چیزوں کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے تو معاشرے میں ذلیل ہو گئی۔ یہ سنتے ہی عورت کی آنکھیں جھک گئیں۔ شرم کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ پیاری بہنوں، وہ اپنی آنکھوں کو اس طرح جھکا رہی تھی جیسے وہ اپنے گناہوں کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش کر رہی ہو۔ حضرت حکیم لقمان نے گہری سانس لی اور کہا، یہ تیری غلطی تھی جس نے تیری عزت کو پامال کیا، تیری وقت کو مٹا دیا۔ ساتھ میں بیٹھی دوسری عورت نے پوچھا، حضرت ہمیں بتایا جائے کہ آخر عورت کی وہ کون سی 5 قیمتی چیزیں ہیں جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو نہیں دکھانی چاہیے۔ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا کہ نمبر 1، پہلی چیز اپنا سینہ۔ اپنا سینہ شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کو مت دکھانا، کیونکہ تمہارا سینہ وہ حصہ ہے جو تمہارے وقار، عزت اور حیا کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جسے اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تاکہ تم اسے اپنے شوہر کے لیے مخصوص رکھو۔ اگر تم اپنے سینے کو کسی غیر محرم لڑکے کے سامنے ظاہر کرتی ہو، چاہے وہ کسی محبت یا دوستی کے جھانسے میں آ کر ہو، تو یاد رکھو یہ تمہاری عزت کو پامال کرنے کی پہلی سیڑھی بن سکتی ہے۔ سینہ دکھانے کے نقصان کیا ہوں گے؟ یہ عمل تمہارے کردار پر دبا لگانے میں دیر نہیں کرے گا پیاری بہنوں، اور لوگ تمہاری عزت کو مشکوک نظروں سے دیکھیں گے، اور لڑکے تمہارے اعتماد کا فائدہ اٹھا کر تمہیں ذلیل کر سکتے ہیں، اور یہ بات تمہاری بدنامی کا سب سے بڑا سبب بن سکتی ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک زینب نامی لڑکی کا عبرتناک واقعہ سنانا لازم سمجھوں گی۔ زینب ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن اور جوانی عطا کی تھی۔ اس نے اپنی خوبصورتی کو شکر کرنے کی بجائے غرور کا ذریعہ بنا لیا۔ وہ اپنے سینے کو فخر سے نمایاں کرتی تھی، لباس کے پردے کو فیشن کے نام پر اتار پھینکتی اور لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کا جسم اس کی طاقت ہے، صرف اس کا جسم ہی اس کی طاقت ہے، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ یہی غرور اس کی بربادی کا سبب بنے گا۔ ایک دن زینب کے سینے پر ایک معمولی سا دانہ نکلا، چھوٹا سا دانہ نکلا۔ اسے نظر انداز کرنے لگی۔ وہ لڑکی جو تھی وہ اسے نظر انداز کرتی رہی، لیکن وہ دانہ زہریلا زخم بن گیا۔ زخم دن بدن بڑھتا گیا اور اسے نہایت اذیت میں مبتلا کر دیا۔ وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تو وہی سینہ جسے وہ اپنی خوبصورتی کا فخر سمجھتی تھی گلنے سڑنے لگا تھا۔ زخم کی بدبو اس کے جسم سے پھیلنے لگی اور لوگ اس کے قریب آنے سے کترانے لگے۔ وہ گھنٹوں زخم کو دیکھ کر روتی اور کہتی، یہی سینہ جسے میں دنیا کو دکھانے میں فخر محسوس کرتی تھی آج میرا سب سے بڑا عذاب بن چکا ہے۔ پیاری بہنوں، اب وہ رو بھی رہی تھی، ندامت بھی محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ اللہ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ، میں نے اپنی جوانی کو تیری نافرمانی میں گزار دیا، میری جوانی تیری نافرمانی میں گزری ہے اور آج مجھے اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ زینب کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا جسم زخموں سے بھر گیا تھا اور وہ تنہائی کا شکار ہو چکی تھی، کیونکہ اس کی یہ حالت دیکھ کر کوئی بھی اس کے قریب آنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ چیختی تھی، روتی تھی اور اللہ سے معافیاں مانگتی تھی کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن لگتا تھا کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ آخر کار اس کی زندگی کا سورج غروب ہو ہی گیا۔ موت کے دن اس پر 3 دردناک عذاب نازل ہوئے۔ پتہ ہے کون سے عذاب نازل ہوئے؟ نمبر 1، روح کو لوہے کی گرم سلاخ سے کھینچا گیا۔ اللہ اکبر، گرم سلاخ سے، وہ بھی لوہے کی گرم سلاخ کے ذریعے اس کی روح کو کھینچا گیا۔ جب فرشتہ موت اس کی روح قبض کرنے آیا تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی روح کو گرم لوہے کی سلاخ سے کھینچا جا رہا ہو۔ وہ چیخ چیخ کر معافی مانگ رہی تھی، لیکن اس کے گناہوں کی شدت اسے مزید تکلیف دے رہی تھی۔ اب دوسرا عذاب جو اس پر نازل ہوا، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور اس کے جسم سے اتنی بدبو آنے لگی کہ گھر والے بھی اس کے قریب جانے سے
ڈرنے لگے۔ یہ وہی جسم تھا جسے وہ دنیا کے سامنے فخر محسوس کرتی تھی، جسے وہ فخر سے دنیا کو دکھاتی تھی، اور آج وہی جسم دنیا کے لیے عبرت بن چکا تھا۔ نمبر 3، جب اسے دفنایا گیا تو لوگوں نے اس کے لیے دعائیں کی کہ یا اللہ اسے معاف کر دے، لیکن رات کو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ زینب کی قبر میں آگ جل رہی ہے، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں اپنی جوانی کو تیری عبادت میں گزاروں گی۔ لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ پیاری بہنوں، اب وہ قبر کے اندر چیخو پکار کر رہی تھی، کہہ رہی تھی یا اللہ اب میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دے، ایک موقع اور دے دے۔ لیکن اس کے لیے معافی کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ موت کے وقت زینب نے اپنی آخری سانسوں میں اپنی بہنوں اور دوستوں کو بلایا اور کہا اے لڑکیوں، اے میری دوستوں، اے میری بہنوں، میری حالت دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ یہ جوانی، یہ حسن، یہ جسم سب کچھ فانی ہے۔ میں نے اپنے سینے کو فخر سمجھ کر لڑکوں کے سامنے ظاہر کیا، لیکن آج اسی سینے پر زخم نے مجھے موت کا پیغام دے دیا۔ یہ دنیا کی محبت اور جھوٹی تعریفیں صرف ایک دھوکہ ہیں۔ میری غلطیوں سے سبق سیکھو، اپنی عزت کی حفاظت کرو اور اللہ کے راستے پر چلو، ورنہ تمہارا انجام بھی مجھ جیسا ہو سکتا ہے۔ زینب کی موت اس بات کی گواہ ہے کہ گناہ کا راستہ کتنا تکلیف دہ اور انجام کتنا دردناک ہو سکتا ہے۔ تو اے میری بہنوں، پہلی چیز اپنا سینہ کسی غیر محرم مرد کو مت دکھانا۔ نمبر 2، ٹانگوں کی خوبصورتی، اپنی ٹانگوں کی خوبصورتی کسی غیر محرم مرد کو مت دکھانا۔ تمہاری ٹانگیں تمہارے جسم کی زینت اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہیں، جسے صرف تمہارے شوہر کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اگر تم فیشن کے نام پر یا کسی غیر محرم مرد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی ٹانگوں کو نمایاں کرو گی یا انہیں بے پردہ دکھاؤ گی تو یہ نہ صرف اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، نہ صرف اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، بلکہ تمہاری عزت کے لیے بھی خطرناک ہے۔ تمہاری خوبصورت ٹانگیں جنہیں تم دنیا کے سامنے فخر سے ظاہر کرتی ہو، وہی تمہیں رسوائی اور بدنامی کے گھڑے میں دھکیل سکتی ہیں۔ لوگ تمہیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ تمہارے کردار پر انگلی اٹھائیں گے۔ جب تم اپنی ٹانگوں کو ظاہر کرتی ہو تو خود ان نظروں کو دعوت دیتی ہو جو تمہیں بے عزت کرنے کی نیت سے دیکھتی ہیں۔ یہ عمل نہ صرف شرمندہ کرے گا بلکہ تمہاری شخصیت کو بھی داغدار بنا دے گا۔ پیاری بہنوں، دنیا عارضی ہے، لیکن جو کچھ تم نے یہاں کیا وہ آخرت میں تمہارے لیے سزا یا انعام کا سبب بنے گا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم سزا لینا چاہتی ہو یا اللہ سے انعام لینا چاہتی ہو۔ پیاری بہنوں، اپنی زینت کو غیر محرم کے لیے ظاہر کرنا تمہارے لیے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ انہی ٹانگوں پر زخم، بیماری یا کمزوری تمہیں بے بس کر دے۔ پیاری بہنوں، وہ خوبصورتی جو تم دوسروں کو دکھانے کے لیے ظاہر کرتی ہو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اور جو رہ جاتا ہے وہ تمہارے اعمال کا اثر ہے۔ نمبر 3، اپنی شرمگاہ۔ تیسری چیز جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں دکھانی وہ ہے اپنی شرمگاہ۔ پیاری بہنوں، تمہاری شرمگاہ تمہارے جسم کا وہ حصہ ہے جسے اللہ نے خصوصی پردے اور حفاظت کا حکم دیا ہے۔ یہ تمہاری عزت، پاکیزگی اور وقار کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اگر تم نے اس کی حفاظت نہ کی اور اسے کسی غیر محرم مرد کے لیے ظاہر یا دستیاب کر دیا تو پھر یاد رکھنا یہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے رسوائی اور عذاب کا سبب بنے گی۔ شرمگاہ کی بے پردگی فتنے کو جنم دیتی ہے جو نہ صرف ایک فرد بلکہ پورے معاشرے کو تباہ کر سکتی ہے۔ اگر کوئی لڑکی اپنی شرمگاہ کو بے پردگی یا غیر اخلاقی اعمال کے ذریعے بے وقت کرے تو لوگ اس کی عزت کی بجائے اس کا تماشا بناتے ہیں اور اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایسے کردار کی حامل لڑکی کو معاشرہ کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ پیاری بہنوں، اب نمبر 4، چوتھی چیز، اپنی حرکات و سکنات۔ ایک 18 سالہ لڑکی تھی جو مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ وہ بہت بڑی عبادت گزار تھی، دن بھر روزے رکھتی اور پوری رات عبادت کیا کرتی تھی، لیکن موت کے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا۔ موت کے وقت اس کا جسم پھولتا چلا جا رہا تھا اور یہ دیکھ کر سب لوگ حیران تھے کہ یہ تو عبادت گزار تھی، اچانک اسے کیا ہوا؟ وہاں موجود لوگوں نے ایک اللہ والے کو بلایا اور اس سے پوچھا آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ والے نے کہا کہ اس کی ماں کو بلاؤ یا اس کے شوہر کو۔
ان میں سے دونوں میں سے جو زندہ ہے اسی کو بلا لو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کی ماں تو فوت ہو چکی ہے لیکن اس کا شوہر زندہ ہے۔ اللہ والے نے شوہر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تیری بیوی دنیا میں کون سے گناہ کرتی تھی، کون سی نافرمانیاں کرتی تھی جو آج اس کے لیے عذاب کا باعث بن گئی؟ تو شوہر نے کہا کہ میری بیوی تو بہت بڑی عبادت گزار تھی، لیکن ہاں ایک چیز کے بارے میں میں اسے بہت زیادہ سمجھاتا تھا، میں اسے روکتا تھا مگر یہ نہیں رکتی تھی۔ وہ گناہ یہ تھا کہ یہ ایسی چال چلتی تھی کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کا چلنا دیکھیں۔ اس ایسا برقع پہنتی تھی کہ برقع پہننے کے باوجود بھی یہ ننگی محسوس ہوتی تھی۔ بس اس کا ایک گناہ ایسا تھا جس کی وجہ سے اس کی تمام عبادات ضائع کر دی گئیں اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکا۔ پیاری بہنوں، وہ ایسا چال چلتی تھی، اس طرح سے چلتی تھی کہ اس کی جو کمر تھی پتلی کمر نظر آتی تھی۔ برقع اس طرح کا پہنتی تھی کہ جس میں سے اس کا جسم واضح نظر آ رہا ہوتا تھا، جسم کے اعضاء واضح نظر آ رہے ہوتے تھے۔ تو پیاری بہنوں، فرمایا گیا کہ عورت کا چلنا پھرنا اور رہن سہن شریعت کے دائرے میں ہو تاکہ اس کی عزت اور وقار برقرار رہے۔ اب نمبر 5، اپنی زبان سے وہ جملے مت بولو جو کسی غیر محرم کے اندر تمہارے لیے شہوت ابھاریں اور تمہیں ان کی شہوت کی گرفت میں لانے کا ذریعہ بنے۔ یہ 5 چیزیں تمہاری عزت کی محافظ ہیں، ان کی حفاظت تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر تم ان پر سمجھوتا نہیں کرو گی تو یہ دنیا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی اور آخرت میں تمہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنی عزت کو سنبھالو میری بہنوں، اپنی حدود کو پہچانو اور اپنی زندگی کو پاکیزگی کا نمونہ بنا لو۔ یہی تمہاری کامیابی کا راستہ ہے اور یہی تمہیں دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے بچا سکتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ عورت کی عزت اور وقار اس کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے اور اس کی حفاظت کے بغیر نہ دنیا میں سکون مل سکتا ہے اور نہ ہی تو آخرت میں۔ آخرت میں نجات نہیں ملے گی، دنیا میں سکون نہیں ملے گا۔ پیاری بہنوں، وہ حافظ قرآن لڑکی جس نے اپنی 5 قیمتی چیزوں کو غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر کیا، اس نے اللہ کے احکامات کو توڑا۔ آج اس کا عبرتناک انجام ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کتنا سخت اور کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ اس کہانی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورت کا کردار، اس کی حیا اور اس کی حدود میں رہنے کی اہمیت کائنات کے اصولوں کا حصہ ہے۔ اگر عورت اپنی عزت کو معمولی سمجھ کر ان حدود کو توڑتی ہے تو یہ عمل نہ صرف اس کے لیے دنیا میں ذلت کا باعث بنتا ہے بلکہ آخرت میں عذاب الہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھیں وہ 5 چیزیں، وہ قیمتی چیزیں جن کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر محرم مرد کو نہیں دکھانا چاہیے۔ اگر تم دکھاؤ گی تو پھر یاد رکھنا تم بھی عذاب کی مستحق بن جاؤ گی۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ان قیمتی چیزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔